سب سے پہلے تو ہمیں اس بندی کے بالوں پر بہت اعتراض ہے. اسے اپنے بال خود سے نظر نہیں آتے کیا؟ اس طرح سے کوئی ایسے رہتا ہے کیا؟ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، شادی کے بعد کچھ تو گروم کرو اپنے آپ کو. جب تم جانتی ہو تمہارا بندہ تمہاری طرف تکتا نہیں، دیکھتا نہیں، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنایا، تو ظاہری سی بات ہے پہلے اپنی آؤٹ لک پر کام کرو، پھر دوسروں کے گھر میں آگ لگانا. یہ بات لائبہ کو سمجھ آ جائے تو قسم سے اس کی زندگی بن جائے، کیونکہ جس ٹائپ کا فصیح ہے لائبہ کو تو اس ٹائپ کی لش پش رہنا چاہیے ہر وقت. لیکن لائبہ ہے کہ اس کی طرف تو یقین کرے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، تو پھر یہ خود کو کیسے اتنا مظلوم سمجھ سکتی ہے، ثانیہ پر کیسے بلیم کر سکتی ہے کہ فصیح اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. پہلے اپنے آپ کا اور ثانیہ کا موازنہ تو کرے. ایسے میں لائبہ کی آؤٹ لک واقعی ہمیں پسند نہیں آئی، نہ تو شادی سے پہلے اور نہ ہی شادی کے بعد. فصیح جناب جس نے آمنہ بیگم کو باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا کہ زرون کو اولاد کی ضرورت تو ہے ہی، تو کرن کو طلاق دینے کی کیا ضرورت، اسے اس گھر میں لے آئیے. ویسے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے بس ایسے ہی بات کر دی. تو یہاں پر آمنہ بیگم اور لائبہ نے بات کافی کلک کی، اور پھر آمنہ بیگم پہنچ گئی اپنی کرن کے پاس، جو کہ کافی اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی ہیں. آنٹی اس دن سچویشن ہی ایسی بنی کہ زرون کو مجھ سے نکاح کرنا پڑا. میں تو ان کی نیک نیتی کی قائل ہو گئی. کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتی، لیکن میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں میری وجہ سے پرابلمس ہیں. آپ بتائیں نا میں کیا کر سکتی ہوں. اب یہاں پر آمنہ بیگم کو کرن اتنی اچھی لگی کہ اسے ابھی ہی اٹھا کر گھر لے جائے گی. ایک بار یہ آمنہ بیگم اٹھا کر لے کر تو جائے، دیکھے گی پھر گھر کس طرح سے جنت سے جہنم بنتا ہے. فی الحال تو آمنہ بیگم جب گھر گئی تو جا کر علی صاحب سے کہنے لگی وہ لڑکی بہت اچھی لگی مجھے، میں تو کرن کو جلد از جلد گھر لے کر آؤں گی. سرون کو مناؤں گی کہ وہ بالکل اسے طلاق نہ دے. ظاہر سی بات ہے ہمیں اولاد چاہیے، وارث چاہیے. جو اب ثانیہ نہیں دے سکتی تو کرن تو دے سکتی ہے نا. تو ایسے ہی کرن یہاں پر اپنے سسرال آ جائے گی، تو دوسری طرف ثانیہ بھی آ جائے گی، کیونکہ ثانیہ جو آفس جانا شروع ہو چکی ہے، خود کو مضبوط کرنے کا ارادہ کر چکی ہے. تو یہ بات صحیفہ کو برداشت نہیں، تبھی تو ثانیہ کو دو ٹوک کہہ دیتی ہے کہ بیوی اپنا الگ انتظام کرو یا پھر اپنے شوہر کے گھر جا کر رہو. میں تمہیں یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی. اب تمہارا باپ نہیں رہا تو تمہارے اس گھر پر کوئی حق نہیں. صحیفہ تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ ثانیہ کو گھر سے کاروبار سے دور رکھے. تو ظاہر سی بات ہے تب تو واجد صاحب رکاوٹ بنے بیٹھے تھے، لیکن اب واجد بھی نہیں، تو صحیفہ کو بھلا کس کا ڈر، کس کا خوف. وہ تو ثانیہ کو دھکے دے کر بھی نکال سکتی ہے، اور ثانیہ پھر زرون کے پاس ہی جائے گی. اور زرون کس طرح سے اسے محبت سے پیار سے رکھے گا، کرن پر اس کو ترجیح دے گا. حالانکہ کرن پریگننٹ بھی ہو جائے گی، لیکن اس کی فرسٹ پریورٹی صرف ثانیہ ہی ہوگی. یہ دیکھ کر ثانیہ کافی خوش ہو جائے گی، اور یہی چیز اسے مضبوط کرے گی. جب کرن کا اسے معلوم پڑے گا کہ اس کی سوتن کرن ہے، تو ظاہری سی بات ہے اسے زرون کی باتوں پر اعتبار ہونے لگے گا کہ زرون میں کوئی خرابی نہیں، سب کچھ کرن نے کیا میری خوشیاں چھیننے کے لیے. ثانیہ جو حالات سے سمجھوتا کر لے گی، کرن کو بھی قبول کر لے گی، کیونکہ ثانیہ ہمیشہ حالات سے سمجھوتا کر لیا کرتی ہے. لیکن قدرت ثانیہ کو اتنا نہیں آزمائے گی. تبھی تو کرن جو کہ پریگننٹ بھی ہے، لیکن اس کا مسکیریج ہو جائے گا، جو کبھی ماں نہیں بن پائے گی. ہوپس ہو مسکیریج کے دوران اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے، اور اس کے بعد ثانیہ ایکسپیکٹ کرے گی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا میں بھی یہ ایکسپیکٹ کر بھی جائیں، لیکن چانسز ہیں کہ یہ نہ بھی کریں. اب یہاں پر جو ڈبل گیم ڈاکٹر نے بتائی، اس میں چانسز زیادہ یہی ہیں کہ ثانیہ ایکسپیکٹ کر جائے گی، اور اینڈ میں ہم ثانیہ اور زرون کا بچہ ضرور دیکھیں گے. اس طرح سے اس ڈرامے کا اچھا سا اینڈ ہوگا. فصیح کی حقیقت سب کے سامنے جب آئے گی، تو ظاہری سی بات ہے لائبہ فصیح کے بارے میں ثانیہ سے جو بدگمان ہوئی ہے، تو ثانیہ سے معافی مانگے گی. اس طرح سے اینڈ میں ان کی زندگیوں میں کرن نامی کانٹا تو بالکل نہیں ہوگا. ہوپس ہو فصیح سدھر جائے، معافی مانگ لے، اور لائبہ کے ساتھ اپنی شادی کے سفر کو خوبصورتی سے آگے بڑھائے. پھر جا کر یہ ڈرامہ کافی اچھی طریقے سے اینڈ ہو سکتا ہے. فرینڈز اس ڈرامے کی کچھ ایک ساتھ ہی باقی ہیں، لیکن ہر ایپیسوڈ کافی شاکنگ ہے. ابھی تو ہر ایپیسوڈ دیکھنے سے پہلے دل کو تھام لینا ہے، کیونکہ کرن اور ثانیہ کا سامنا بھی تو ہونا ہے. لیکن اس کے بعد معاملات آہستہ ہی سیٹل ہوتے جائیں گے، اور
एंड बहुत खूबसूरत होगा फ्रेंड्स। आपको लगता है क्या इसका हैप्पी एंड होगा या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।